بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت کی ایک خاص حسین و جمیل سواری جس کی رفتار بجلی کی رفتار سے بھی کہیں زیادہ تیز تھی، اس خاص سواری کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی سب سے خاص اور محبوب ترین ہستی کے لیے تخلیق فرمایا تھا۔ اس خاص سواری کا نام براق ہے۔ اس سواری کو کائنات کے سب سے خاص سفر کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ سفر اللہ تعالیٰ اور اس کے خاص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات تھی۔ نبوت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال قبل 27 رجب پیر کی رات تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام الخانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب اور سہانی رات تھی۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب سے ملنے کا ارادہ فرمایا۔ اس رات تمام آسمانوں کو سجایا گیا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا، جنت میں جاؤ، وہاں سے ایک براق لو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا حکم ملتے ہی جنت میں داخل ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے دیکھا جنت کے اندر 40,000 خوبصورت براق کھڑے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا حسن ہر ایک سے بڑھ کر تھا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک براق کو دیکھا جو سب سے الگ تھا اور زار و قطار رو رہا تھا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اے براق تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ تو اس براق نے عرض کیا، جب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا ہے ان کے عشق میں رو رہا ہوں، نہ جانے میری ملاقات ان سے کب ہوگی۔ جبریل علیہ السلام نے جب اس براق کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس براق کو اپنے ساتھ لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جنت سے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے۔ اچانک سے کمرے کی چھت کھلی اور جبریل علیہ السلام نیچے تشریف لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ام الخانی کے گھر سے مسجد الحرام میں لا کر خطیم کعبہ میں لٹا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح نیند کی حالت میں تھے۔ جبریل علیہ السلام پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس بار جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب مبارک کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد ایمان و حکمت سے بھرا ہوا ایک تھال لایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو آب زمزم سے غسل دیا، پھر قلب مبارک کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خاص سواری کو پیش کیا گیا جو جنت سے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائی گئی تھی، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ یہ جانور گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کا رنگ بہت سفید تھا۔ براق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر کیا گیا، اس پر زین کسی ہوئی تھی اور اس کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں نظر پڑتی وہاں یہ قدم رکھتا۔ جب یہ براق لمبی پر چڑھتا تو اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور جب یہ براق نیچے کی طرف اترتا تو اس کے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی۔ اس پر سواری کرنے والے کو کسی قسم کی مشقت نہ کرنی پڑتی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے، اس براق نے خوشی کے مارے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں پر پھیرا اور فرمایا، براق تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزت اور کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی بات سن کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا، اچھل کود ختم کر دی، پرسکون ہو گیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نورانی سفر کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ بیت المقدس پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کروائی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر طے کیا۔ ہر آسمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے اس مقدس رات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو بعد میں کم ہو کر 5 رہ گئی۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج کی رات یہ سفر طے کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ سانسوں نے وفا کی تو نئی ویڈیو لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ نگہبان۔